اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس نمبر 3 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے درود و پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا حضرت حلیمہ کیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی اور انہیں کیسے ان کا مبارک ساتھ ملا۔ تو آئیے اس نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں ان کا نور نظر آرام فرما رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید اون کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے کستوری جیسی مہک اٹھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معصوم حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر میں ان پر فریب عطا ہو گئی، اور مارے اب کہ مجھ میں یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑتی۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سرمگی چشمان مبارک کھولے اور مسکرانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چشمان مبارک سے انوار نکل کر آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ پھر میں خیمہ میں پہنچی اور پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں طرف سے دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ پیا، بلکہ میرے شیر خوار بیٹے عبداللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الہام فرما دیا کہ اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دے اور نہ پیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عدل کے سبب میرے بیٹے نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا، اور میرے پاس جو برائے نام دودھ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پینے کی برکت سے میرا سینہ دودھ بھر گیا۔ میرے شوہر نے اپنی بوڑھی اور لاغر اونٹنی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر خوشی و حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اونٹنی جو بھوک کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی، اب اس کی کھیری دودھ سے بھری پڑی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور رات خوب چین و سکون سے سوئے۔ صبح بیدار ہو کر ہم دونوں کو یہی خیال آیا کہ یہ تمام برکتیں اس سراپا رحمت بچے کے سبب ہے جسے ہم نے دودھ پلانے کی خاطر گود لیا ہے۔ صبح ہم واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ میں اپنی کمزور لاغر گدھی پر سوار ہو گئی جو ایک قدم آگے نہ بڑھاتی تھی، اور آتے ہوئے اس نے تمام قافلہ والوں کو اپنی سست رفتاری کے سبب مصیبت و پریشانی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیے اس گدھی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی تو باخدا اس کی حالت بدل گئی، اور وہ یوں تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی جیسے چل نہیں رہی ہو بلکہ اڑ رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے آگے نکل گئی۔ قافلہ والیہ چلانے لگی کہ اپنی گدھی کو آہستہ کر، تیری گدھی کو کیا ہوا کہ آتے ہوئے تو قدم نہ اٹھا پا رہی تھی اور اب جیسے پر لگ گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا دیکھتی نہیں ہو، اس پر ایک بابرکت و سراپا رحمت بچہ سوار ہے، یہ ساری کرم نوازیاں اسی کے سبب سے ہیں۔ پھر ہم اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ ہمارے گھر ہر طرف سے برکت ہی برکت ہو گئی، گویا کہ ہماری زمینیں قحط سالی کے سبب خشک و بنجر پڑی تھی اور گھاس و سبزے کا دور دور تک نام نہ تھا۔ لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور کھیریاں دودھ سے لبالب ہوتی۔ ہم دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ قحط سالی کے سبب پریشان تھے، اور ان کے ریوڑ جب چرنے جاتے تو ان کی کھیریوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے کہ کہاں ابو جویب کی بیٹی
حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہے وہیں تم بھی ہمارے جانوروں کو چرایا کرو۔ غرض کے دن بدن برکتوں و رحمتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشو و نما محسوس کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بچوں کی بنسبت تیزی کے ساتھ قوی اور توانا ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ سفر سے واپس پہنچے تو گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ لوگ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب ہمارے گھر میں ہونے والی برکتیں محسوس کرتے تو ان کے دل میں بھی حضور سے عقیدت و محبت پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، فوراً شفایاب ہو جاتا۔ ان کا کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ لیا اور پھر وہ بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکے صدر شینہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم ان کی والدہ سیدہ آمینہ سے واپس چھوڑ آئے تو ہمارے دل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کر سکا، چنانچہ ہم دوبارہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے نور نظر کو ہمارے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے بےحد اصرار پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے میں اپنے جانوروں کے پاس کھیلنے گئے۔ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میرا قریشی بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ اسلام کی روشنی کے معزز دوستوں، یہیں پر ہم تیسری قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔